इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन पवेलियन में काफी रौनक थी। कंपनियां सिर्फ आइडियाज ही पेश नहीं कर रही थीं, बल्कि मुस्तकबिल के गुड हाउसेस के लिए हकीकी अमली और कारआमद सॉल्यूशंस यानी हल भी दिखा रही थी। Such a great successful story within short period that right now within half year they have already sold I think 390 million RMB, which is huge success. यही वजह है कि ये टेक्नोलॉजीज तरक्की पजीर ममालिक के लिए फ़ायदा मंद हैं, क्योंकि दुनिया की अक्सरियत इन्हीं ममालिक पर मुश्तमिल है और वहाँ के लोगों को फौरी तौर पर सस्ती टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज के पाक चाइना एक्सप्रेस प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी वर्चुअल एंकर सून अहमद खान। अच्छा घर किस चीज़ से बनता है और गाड़ियों की तरह मकान तामीर करने का क्या मतलब है? चीन इंटरनेशनल फेयर फॉर ट्रेड एंड सर्विसेज 14 सितंबर 2025 तक बीजिंग में मुनक्किद हो रहा है। वेन्यू के हॉल नंबर 8 में जदीद अच्छे घरों की एक नुमाइश पेश की जा रही है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम खड़े हैं, हमारे पीछे हॉल नंबर 8 है और हॉल नंबर 8 जो है इंजीनियरिंग कंसल्टेंट और तामीराती जो घर हैं और तामीराती सर्विसेज है उनका हाल है और ये हाल 6600 मुरबा मीटर पर फैला हुआ है। तो एक मेयारी घर कैसे लगता है और मेयारी घर का जो मॉडल है वो कैसे है और घर आप बनाना ऐसे ही है जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो आइए अंदर चलते हैं और इन तमाम सवालों के जवाब जानते हैं। सो लेट्स गो इनसाइड एंड फाइंड दोस क्वेश्चंस। Yes, let's go. 这是我们中间二局提出的这个好房子体系。 ये है अच्छे घर का सिस्टम जिसे चाइना कंस्ट्रक्शन सेकंड इंजीनियरिंग ब्यूरो ने मुतारफ कराया है। इसके पीछे 10 मिनट लिविंग सर्कल का बुनियादी कॉन्सेप्ट है, जिसके 4 बुनियादी उसूल हैं: आसान रिहाइश, ग्रीन टेक्नोलॉजी, स्मार्ट सिस्टम्स और अच्छी सेहत। मिसाल के तौर पर माहौल दोस्त पहलू में हम स्टील और लकड़ी से बना स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं ताकि इमारत के कार्बन अखराज को कम किया जा सके। इसकी छत दोहरी तहों वाली है जो हवा के गुजरने से कुदरती तौर पर ठंडक पैदा करती है ताकि आरामदेह दर्जे हरारत कायम रहे। हमने रिहायशी हिस्से को एक ग्रीन एटेरियम के साथ डिज़ाइन किया है जो मौसम को कुदरती तौर पर मतवाजन रखता है और एयर कंडीशनर की ज़रूरत को कम करता है। हमने एक ऑन साइट सिस्टम भी शामिल किया है जो नामियाती कचरे को काबिले इस्तेमाल वसाइल में बदल देता है और ट्रांसपोर्ट से निकलने वाले धुएं को ख़त्म करता है। पूरा निज़ाम छत पर लगे सोलर पैनल्स, एनर्जी स्टोरेज करने वाले यूनिट्स और डायरेक्ट करंट यानी डीसी ग्रिड से चलता है। इन तमाम टेक्नोलॉजीज को मिलाकर हमने ना सिर्फ एक सैंपल रूम बनाया है बल्कि मुस्तकबिल के शहर में एक मिसाली यूनिट का खाका तैयार किया है। इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन पवेलियन में काफी रौनक थी। कंपनियां सिर्फ आइडियाज ही पेश नहीं कर रही थीं, बल्कि मुस्तकबिल के गुड हाउसेस के लिए हकीकी अमली और कारआमद सॉल्यूशंस यानी हल भी दिखा रही थी। I think for small people this is the best कि एक छोटे सी जो फैमिली होती है 2-3 लोगों के लिए उनके लिए तो ये छोटा सा हाउस जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं, तामीर इसकी मेयारी है और आपको बिल्कुल फ़र्क ही महसूस नहीं हो सकता कि ये मस्नूई जान से लैस घर है, बिल्कुल वही पुराना रवायती घर है या जदीद तरीके से बनाया गया घर है। तो ये घर यहाँ पर तैयार किए जाते हैं फैक्ट्रियों में और पूरे के पूरे घर मूव किए जाते हैं जिस जगह भी इन्होंने लोकेट करने होते हैं। बहुत आउटस्टैंडिंग है और एक मिनट के लिए भी आपको ये ख्याल नहीं आता कि ये जो घर है ये बिल्कुल कारों की तरह मैन्युफैक्चरिंग जिस तरह कारें करते हैं उस तरह तैयार किया गया है, बल्कि ऐसे लगता है जैसे पुराने वही तरीके रवायती तरीके से तैयार किया गया। बहुत ही यूनिक और अमेजिंग तजर्बा रहा है। आइए मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं आप देख सकते हैं कि ये ड्रोन है। अगर बीजिंग का कुछ इलाके हैं जहाँ पर फ्लड बहुत ज़्यादा आता है तो ये ड्रोन जो है वो जाकर फ्लड मॉनिटर कर सकता है कि किस तरह
کتنی زیادہ بارش ہوئی ہے اور کتنا فلڈ ہے. تو یہ مختلف ڈرونز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سیٹلائٹ بھی لگائی ہوئی ہے اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے جو ممالک ہیں, اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کا مین پروجیکٹ ہے چائنا پاکستان اقتصادی راہداری, اگر وہ یہ ٹیکنالوجی اپنانا چاہیں اور اس طرح کے گھر اپنانا چاہیں تو یہ جو بیجنگ کا یہ گروپ ہے, یہ بیجنگ کنسٹرکشن انجینئرنگ گروپ, یہ بڑی خوشی کے ساتھ انہیں اپنی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کے لیے مکمل طور پر آمادہ ہے. ہم نے آپ کے لیے ایک بہت ہی یونیک چیز دریافت کیا اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر سولر ہاؤس ہے, اور سولر ہاؤس میں جو گلاس یوز کیا گیا ہے وہ انتہائی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا ہے. ایون کہ جو دیواریں ہیں وہ بھی سولر پینل کا کام کرتی ہیں. آپ کو یہ دیوار نظر آ رہی ہے, یہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے لکڑی یا پتھر کی بنی ہوئی دیوار ہے, لیکن اصل میں یہ سولر پلیٹس ہیں جو کہ انرجی کنزیوم کرتی ہیں. اور اسی طرح یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانسپیرنٹ پی وی گلاس ہے جو 50% جو سولر انرجی ہے وہ پروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو اندر چلتے ہیں, مزید دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کون کون سی ٹیکنالوجیز ہیں اور کون سی ایسی پلیٹس ہیں. ایون کہ یہ لائٹس بھی آپ دیکھ لیں, یہ سولر پلیٹس ہیں اور لیٹسٹ پلیٹس لگی ہوئی ہیں. لیکن سب سے پہلے ہم آتے ہیں اندر, تو یہ اوپن نیکسٹ ارتھ ایک بالکل ہی یونیک سا تجربہ ہے جہاں پر مختلف ڈاکومنٹریز بھی وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح ہیلتھ کیئر میں, ایجوکیشن میں, ہر سیکٹر میں سولر پینل کا استعمال کرتے ہوئے توانائی کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. اور جو یہ یونیک گھر ہیں, نئے ماڈل کے گھر ہیں جنہیں معیاری تعمیرات بھی کہا جا رہا ہے, اس میں سولر پینل کا استعمال بہت زیادہ کیا گیا ہے. اور جو گلاس لگے گئے ہیں وہ یوزلی ڈبل پلائی ہے, یعنی دونوں طرف سے پروڈیوس کرنے کی انرجی صلاحیت رکھتا ہے. یہ پلیٹ دیکھ لیں کیسا فلیکسیبل ماڈیول ہے, پی وی ماڈیول ہے, اور اس کی جو کیپیسٹی ہے 189 کلو واٹ پر آور یہ انرجی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ مختلف دیواریں ہیں اور اصل میں یہ دیواروں کا ڈیزائن ہے, لیکن یہ سولر پلیٹس اس کے اوپر لگی ہوتی ہیں اور باہر سے دیوار انرجی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. بہت ہی یونیک ہے اور بیسیکلی اس کا مقصد یہ ہے گرین اور کلین انرجی, یعنی سبز توانائی کا حصول. ایکو فرینڈلی ہے اور جو مینٹیننس ہے وہ بہت ہی فلیکسیبل اور آلموسٹ فری ہے, اور سارا دن جو ہے وہ انرجی پیدا کرتی ہے. اسی طرح الٹرا تھن ہے, یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا وزن بہت ہی کم ہے اور جو اس کا امپیکٹ ہے وہ بہت زبردست ہے. ریزیلینس ہے اور ایفیشنسی, ہائی ایفیشنسی ہے, جبکہ انتہائی کم بجلی کنزیوم کرتی ہے. تو زبردست مختلف ماڈیولز پڑے ہوئے ہیں, مختلف ٹیکنالوجیز ہیں, بہت ہی شاندار ہے. یہ دیکھیں ہم باہر کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جو سولر پلیٹس ہیں اس کی خصوصیات ہی یہی ہے کہ باہر سے بھی آپ کو نظر آتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بجلی بھی بنا رہے ہیں. تو یہ اس وقت لیٹسٹ جو سولر پینل کی ٹیکنالوجی ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. ٹیکنالوجی ثقافت اور سیاحت کے شعبے کو یکسر بدل رہی ہے, جس سے ہمارے سفر کے تجربات میں انقلابی تبدیلی آ رہی ہے. سفٹس کے ثقافتی اور سیاحتی پیویلین میں نئی ایجادات دیکھنے کو مل رہی ہیں. مصنوعی ذہانت یعنی AI سے لیس رہنما تاریخی اور ثقافتی مقامات کی درست اور دلچسپ کہانیاں سناتے ہیں. ایسے ٹولز موجود ہیں جو سیاحوں کی دلچسپی کے مطابق سفر کی منصوبہ بندی کرتے ہیں, جبکہ ورچوئل اور آگمنٹڈ حقیقت کی ٹیکنالوجیز ایسے تجربات پیش کرتی ہیں جہاں آپ مختلف زمانوں میں سفر کر سکتے ہیں, تاریخی شخصیات سے بات چیت کر سکتے ہیں اور حیرت انگیز ورچوئل دنیاؤں میں کھو سکتے ہیں. یہ تمام ترقیاں ہمیں مستقبل کی سیاحت کے بارے میں مزید پرجوش کرتی ہیں. پاپ مارٹ کا ٹوئنکل ٹوئنکل اپنے دلکش اور خوبصورت ڈیزائن کی بدولت تیزی سے بے پناہ مقبولیت حاصل کر چکا ہے. اس برانڈ کی فروخت صرف 6 ماہ میں 100 ملین یوان سے تجاوز کر گئی, جہاں آن لائن مصنوعات چند سیکنڈز میں فروخت ہو جاتی ہیں اور فزیکل اسٹورز پر لمبی قطاریں لگ جاتی ہیں.
अभी जो हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हमने वो एक देखा था, उसको क्या बोलते हैं, ट्विंकल ट्विंकल, जी बिल्कुल। तो उसके लिए हम आए थे, लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो फिर हमारा चूँकि एक हमने कहा कि चलो इसको हम टेस्ट करके देखते हैं, तो ये अच्छा लगा हमें। लेकिन हम फिर वापस जो है तो इनसे जब मशवरा, इन्होंने कहा कि मुझे ये, आपको कैसा लगा? आपको पता है कि ये जो ट्विंकल ट्विंकल ब्रांड है अभी तक 6 महीनों में 390 मिलियन युआन की ये अपनी फ़रोख्त कर चुका, और इससे पहले इनका ला बूबू एक बदसूरत सी गुड़िया थी जो थी, और अब ये उन्होंने ये एक IP बनाया है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फेमस हो रहा है। तो आपका क्या ख्याल है, ये क्या करते हैं कि इतने ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं? क्योंकि उसमें उन्होंने डिफरेंट शेप्स रखी हुई है ना, तो वही शेप्स जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। तो हमने भी वही देखा कि इसमें डिफरेंट शेप्स हैं, और उसी वजह से हम भी इसकी तरफ आए थे उसको देखने के लिए कि इसमें ऐसा क्या है। मतलब हमने देखा काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो फिर हम भी उसी तरफ उसको देख के हम भी इस तरफ आए थे। तो अभी हम सोच ही रहे थे कि हम इसमें से क्या लें, तो हमें आपसे मुलाकात हो रही है। आपने इससे पहले कभी सुना था ये ला बूबू जो इनकी डॉल थी या ट्विंकल ट्विंकल के बारे में? जी सुना हुआ, लेकिन इससे पहले हमने इसको टेस्ट नहीं किया। चीन में ब्लाइंड बॉक्स कल्चर, जिसकी नुमाइंदगी ट्विंकल जैसे कैरेक्टर्स करते हैं, एक आलमी रुझान बन चुका है। इसकी मकबूलियत की बड़ी वजह वो हैरत का अंसर है जो खोलने से पहले मौजूद होता है। ये बैनुल-अक़वामी सयाहों के लिए भी पसंदीदा सुवेनियर बन गया है। पाकिस्तान, जनूब मशरकी एशिया, यूरोप और अमेरिका से आने वाले विजिटर्स अमूमन ब्लाइंड बॉक्स खरीदते हैं ताकि वो अपने साथ न सिर्फ एक खुशगवार सरप्राइज बल्कि चीनी तख्लीकी सलाहियत का एक हिस्सा भी ले जा सकें। ब्लाइंड बॉक्स एक दिलकश पुल बन चुका है जो दुनिया भर के सार्फिन को जोड़ रहा है। ये मैंने आपके लिए खरीदी है, आइए पहले इसे खोलते हैं। आइसक्रीम, also one sticker. Yes, also one card. वाह, इसके साथ तो एक स्टिकर और एक कार्ड भी है। This is so cute. जी हाँ, बिल्कुल। ये ट्विंकल ट्विंकल है, और ये एक और सक्सेसफुल स्टोरी है पॉप मार्ट की। इससे पहले ला बूबू थी, और उसके बाद उन्होंने ये ट्विंकल ट्विंकल क्रिएट किया है। ट्विंकल ट्विंकल जो था उसकी जो असल प्राइस थी वो 79 RMB थी, और लेकिन अब जो सेकंड हैंड मार्केट में तकरीबन 200 से 400 युआन का ये मिल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल स्टोरी, और मुझे समझ नहीं आ रहा, आई डोंट नो व्हाई इट इज़ सो सक्सेसफुल, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? I think it's for creativity. मुझे लगता है ये थोड़ी सी क्रिएटिविटी और प्रमोशन की वजह से है। आइए ये ट्राई करते हैं, ये आम है। R&B. Yes, and that is so amazing. So let's try this one. Mango. Mango, my favorite. I hope from Pakistan. और ना सिर्फ ये बल्कि इसके जो आइसक्रीम है वो आम आइसक्रीम से थोड़ी महंगी है, और 38 युआन की है, और लोग धड़ाधड़ ले रहे हैं। आप मेरे पीछे रश देख सकते हैं, कतारों में लोग खड़े हुए हैं, और इनकी जो मार्केटिंग प्लानिंग है, जो स्ट्रेटजी है, वो बहुत इम्प्रेसिव है। पहले ला बूबू जो थी वो अब नायाब हो चुकी है मार्केट में, इसी तरह अब ट्विंकल ट्विंकल जो है वो नायाब हो चुका है, और सेकंड हैंड मार्केट में अपनी कीमत से 3-4 गुना ज़्यादा जो कीमत है वो देकर लोग ख़रीद रहे हैं। So such a great successful story within short period that right now within half year they have already sold I think 390 million RMB, which is huge success. ये सब बीजिंग के मुख्तलिफ अजायब घरों के हकीकी सकाफती नवादरात हैं। मिसाल के तौर पर ये एक फिनिक्स क्राउन है, ये एक हकीकी तारीखी खजाना है। इस टेक्नोलॉजी के जरिए आप देख सकते हैं कि ये आपके सर पर कैसा लगेगा, और एक डिजिटल तस्वीर भी ले सकते हैं। हमने पहले ही कैपिटल म्यूजियम और नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ चाइना के लिए इस तरह के मखसूस टेम्पलेट्स तैयार किए हैं। रिवायती तौर पर किसी म्यूजियम में आप सिर्फ शीशे के पीछे सकाफती नवादरात देख सकते हैं, जो थोड़ा बोरिंग सा लग सकता है ना? लेकिन ये टेक्नोलॉजी AI और VR का इस्तेमाल करते हुए इन सकाफती नवादरात को फिर से जिंदा कर देती है। जी बिल्कुल,
اس سے میوزیم دیکھنا بہت زیادہ دلچسپ ہو جاتا ہے. جب لوگ دیکھتے ہیں کہ میوزیم میں AI اور VR استعمال ہو رہا ہے تو ان کا تجسس بڑھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. ماضی میں صرف سٹیٹک ڈسپلیز یعنی ساکن نمائشوں کے ساتھ لوگوں کو مائل کرنا مشکل ہوتا تھا. یہ ایک انتہائی مؤثر طریقہ ہے کہ لوگ اندر آئیں اور پھر وہ تاریخ میں دلچسپی لیں. آج چین کے عجائب گھروں میں AI اور ورچوئل ریئلٹی کا استعمال بڑھ گیا ہے تاکہ نوادرات کو زندہ محسوس کرایا جا سکے. AR چشموں کے ذریعے سیاح قدیم مخلوقات سے رابطہ کر سکتے ہیں جبکہ ہولوگرافک پروجیکشن ہزاروں سالہ تہذیب کو پیش کرتے ہیں جو بڑی تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو متوجہ کرتا ہے. سہولت بڑھانے کے لیے کئی شہروں میں مشترکہ شٹل بسیں اور کم لاگت والی سیاحتی لائنیں شروع کی گئی ہیں جبکہ سب وے جیسے مقامات پر 2 زبانوں میں رہنمائی فراہم کی جاتی ہے. ٹیکس ریفنڈ کے لیے ملک بھر میں 10,000 سے زائد دکانیں موجود ہیں جہاں ڈیجیٹل سہولیات جیسے سیچوان کا ریفنڈ بذریعہ کوڈ اور بیجنگ میں فوری ریفنڈ کی سہولت دستیاب ہے. یہ تمام سروسز عالمی سیاحوں کے لیے چین میں اعلیٰ معیار کا سفری تجربہ فراہم کر رہی ہیں. اس سال کے سفٹس میں اور کون سی نمایاں جھلکیاں شامل ہیں، آئیے رپورٹ میں جانتے ہیں. اس سال کے سفٹس میں ICT اور BPO شعبوں سے تعلق رکھنے والی پاکستان کی 15 کمپنیوں نے پاکستان پویلین میں ایک ڈیجیٹل وفد تشکیل دیا. ڈیجیٹل پاکستان چین پاکستان صنعتی تعاون کے نئے مواقع کے عنوان سے پویلین میں ای-کامرس اور کلاؤڈ کمپیوٹنگ جیسی جدید ڈیجیٹل سروسز پیش کی گئیں تاکہ ڈیجیٹل اکانومی میں دونوں ممالک کے درمیان وسائل کے حوالے سے قریبی تعاون کو فروغ دیا جا سکے. میرا نام شاہد اسلم ہے. میرا نام شاہد اسلام ہے اور میں ڈیجیٹل سافٹس کا بانی اور CEO ہوں. ہماری کمپنی انٹرپرائزز سطح کے AI سافٹ ویئر میں مہارت رکھتی ہے اور مکمل کنسلٹنسی سروسز فراہم کرتی ہے. ہم PBO خدمات بھی پیش کر سکتے ہیں تاکہ چینی کمپنیوں کو بین الاقوامی سطح پر توسیع کے دوران اپنی عالمی کسٹمر بیس کو سپورٹ کرنے میں مدد ملے. 3 اور 4 ستمبر کو وزیر اعظم شہباز شریف، IT وزیر اور چین میں پاکستانی سفیر سمیت اعلیٰ حکام نے IT انڈسٹری کے لیے B2B میچ میکنگ سمٹ کی میزبانی کی. یہ چین پاکستان تعلقات کے لیے ایک بڑی کامیابی ثابت ہوئی اور آئندہ کا راستہ مزید واضح ہو گیا. یہ تعاون ایک ڈیجیٹل کوریڈور کی شکل اختیار کر رہا ہے جو چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی CPEC 2.0 کا اہم جز ہوگا. ہمارے ملک کی زیادہ تر آبادی نوجوان ہے. تقریباً 4 کروڑ میں سے 60% افراد کی عمر 30 سال سے کم ہے. ان میں 2 اہم صلاحیتیں موجود ہیں یعنی نوجوان آبادی کی بڑی تعداد انگریزی زبان جانتی ہے اور بہت سے افراد مضبوط IT مہارت رکھتے ہیں. ورلڈ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی 35% سالانہ شرح نمو کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. ملک ہر سال 25,000 سے زائد IT گریجویٹس تیار کرتا ہے اور اس کے پاس 3 لاکھ سے زیادہ IT پروفیشنلز پر مشتمل افرادی قوت موجود ہے. چین اور پاکستان نے ڈیجیٹل شعبے میں وسیع اور گہرے تعاون کا آغاز کیا ہے جس میں ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، ٹیکنالوجی کے استعمال اور ٹیلنٹ ڈیولپمنٹ جیسے شعبے شامل ہیں. ہم پاکستان اور چین کے درمیان نمایاں باہمی مطابقت دیکھتے ہیں. چین نئی اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں سب سے آگے ہے جبکہ پاکستان کے پاس نوجوان ٹیلنٹ ہے جو اچھی مہارتوں اور انگریزی زبان کی صلاحیت رکھتا ہے. اسی لیے یہ ایک دوسرے کو مکمل کرنے والا فطری تعلق لگتا ہے. ہمارے پاس تعاون کے لیے بہت سے شعبے ہیں اور ان میں سے کئی پر کام پہلے ہی جاری ہے. مثال کے طور پر ہم ڈیجیٹل سکلز، ٹیلی کمیونیکیشنز اور ای-کامرس میں تعاون کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نئی ٹیکنالوجیز جیسے انٹرنیٹ آف تھنگز، سمارٹ سٹیز، مصنوعی ذہانت اور کوانٹم کمپیوٹنگ میں بھی ترقی کے بے پناہ امکانات موجود ہیں. چینی کمپنیوں کو کچھ چیلنجز کا سامنا بھی ہے. مشرق وسطیٰ میں ان کے پاس کسٹمر سپورٹ کے وسائل اور چینلز محدود ہیں.
پاکستان کی آؤٹ سورسنگ سروسز ان کمپنیوں کو مدد فراہم کر سکتی ہیں جن کے مشرق وسطی اور مغربی ممالک میں گاہک تو موجود ہیں لیکن ان کے پاس مقامی زبانوں اور ثقافت سے واقفیت رکھنے والا عملہ نہیں ہے۔ پاکستان کا ایک اور فائدہ بھی ہے اور وہ یہ کہ ایسے طلباء جو چین کی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر کے واپس آئے ہیں وہ طلباء اب چینی کمپنیوں کے لیے پاکستان اور مشرق وسطی کے کلائنٹس کے ساتھ رابطے میں مدد دے رہے ہیں۔ یوں دونوں ملکوں کے لیے باہمی فائدے کی بہترین صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ ہم اس تعاون کو بنیادی طور پر 3 شعبوں میں آگے بڑھا رہے ہیں۔ پہلا شعبہ تعلیم اور تحقیق ہے، دوسرا بزنس ایپلیکیشنز یعنی کاروبار میں عملی استعمال کے ذریعے، اور تیسرا تعاون بزنس ٹو بزنس یعنی B2B، ریسرچ ٹو ریسرچ یعنی R2R اور ایجوکیشن ٹو ایجوکیشن یعنی E2E روابط کے ذریعے ہے۔ یہ تینوں شعبے الگ الگ بھی ترقی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے جڑ کر ایک دوسرے کو مضبوط بھی بناتے ہیں اور یوں مل کر دنیا میں ٹیکنالوجی کی ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ چاہے بات ہو گرین ٹیکنالوجی کی، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی، خلائی یعنی اسپیس ٹیکنالوجی کی، یا AI اور کوانٹم کمپیوٹنگ میں جدت کی، چین اور پاکستان کے درمیان مضبوط تعاون موجود ہے۔ پاکستان کی ڈیجیٹل انڈسٹری نے حالیہ برسوں میں تیزی سے ترقی کی ہے اور یہ دنیا کی 50ویں بڑی ای کامرس مارکیٹ بن چکی ہے جس کی آمدن $3.258 ارب تک پہنچنے کی توقع ہے۔ پچھلے 5 برسوں میں موبائل براڈ بینڈ صارفین کی تعداد 6.9 کروڑ سے بڑھ کر 13.5 کروڑ ہو گئی ہے۔ پاکستانی حکومت ڈیجیٹل انڈسٹری کو معیشت کی ترقی کا اہم ذریعہ سمجھتی ہے اور اس کے لیے نئی پالیسیز جیسا کہ ڈیجیٹل پاکستان متعارف کرا رہی ہے۔ تاہم ناکافی انفراسٹرکچر اور نمایاں ڈیجیٹل خلیج جیسی رکاوٹیں موجود ہیں۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اوسطاً فکسڈ براڈ بینڈ سپیڈ صرف 16 Mbps ہے جو دیہی علاقوں میں کم ہو کر 8 Mbps رہ جاتی ہے، جبکہ موبائل براڈ بینڈ سپیڈ 20 Mbps ہے۔ یہ رفتار علاقائی اوسط سے خاصی کم ہے۔ موجودہ تنصیب کی رفتار کے مطابق پاکستان کو ہائی انکم ممالک کے برابر پہنچنے میں 30 سال لگیں گے۔ ہمارے تعاون کی سب سے بڑی اہمیت صرف ان ٹیکنالوجیز کی تیاری میں نہیں بلکہ ان کے بڑے پیمانے پر استعمال کو ممکن بنانے اور انہیں سستی قیمتوں پر دستیاب کرنے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجیز ترقی پذیر ممالک کے لیے فائدہ مند ہیں، کیونکہ دنیا کی اکثریت انہی ممالک پر مشتمل ہے اور وہاں کے لوگوں کو فوری طور پر سستی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا نمایاں منصوبہ اب اعلیٰ معیار کی ترقی کے نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کی ترجیحات توانائی اور ٹرانسپورٹ جیسے رفایتی انفراسٹرکچر سے صنعتی اور ٹیکنالوجی تعاون کی طرف منتقل ہو رہی ہیں۔ ہم کئی برسوں سے چینی کمپنیوں کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں لیکن IT شعبہ ماضی میں نظر انداز ہوتا رہا۔ اب سی پیک 2.0 کے تحت IT کی صنعت پر خاص توجہ دی جا رہی ہے اور چینی اور پاکستانی IT کمپنیوں کے درمیان تعاون کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے۔ میری رائے میں پاکستانی کمپنیوں کے لیے خواہ وہ سروسز سیکٹر میں ہوں یا خاص طور پر IT اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں، چائنا انٹرنیشنل فیئر فار ٹریڈ ان سروسز کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک شاندار پلیٹ فارم ہے جہاں دنیا بھر کی کمپنیاں، کاروباری افراد اور سرمایہ کار جمع ہوتے ہیں۔ پاکستانی کمپنیاں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے کاروبار کو بڑھا سکتی ہیں اور چینی سمیت بین الاقوامی کمپنیوں کے ساتھ شراکت داری قائم کر سکتی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ ایک حقیقی طور پر ون ون یعنی 2 طرفہ فائدے کا پلیٹ فارم ہے۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ پاکستانی کمپنیاں ہر سال اس میں شریک ہوں۔ پاک چائنا ایکسپریس پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔ ہم اگلے ہفتے آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔